نفس اذا ذائقت الموت، ہر ذی روح نے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ میں ذرا غور کرو، چکھنے کا لفظ ہے، پکڑنے کا نہیں۔ پتا چلا کہ موت کا ذائقہ منہ میں بھی آدمی کے آتا ہے، آنکھیں پھٹی جاتی ہیں، سینے کے اندر پیس ڈالنے والی چکی سی چل رہی ہے۔ گھر والے پوچھتے کسی چیز کو جی چاہتا ہے تو بتا، وہ کہتا ہے سانس صحیح نہیں آتا۔ حالات کچھ اور بن چلے ہیں، سارا گھرانہ موجود ہے، کروٹیں بدلتا ہے، پیروں کو اکٹھا کرتا ہے، کبھی پھیلاتا ہے، پریشان ہے، ہائے ہائے کی ایک لو لگی ہے۔ فرمایا کہ اس عالم میں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اما ابا بیوی اولاد کوئی بھی اس وقت کام آنے کو تیار نہیں۔ بیگم صاحبہ کی یہی حالت بنی ہوئی ہے، خامن شوہر کچھ نہیں کر سکتا، گھر والے کے حالات یہی بنے ہوئے ہیں، گھر والی کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھسیٹ کر لا رہے ہیں، شاید ابا کا آخری وقت ہو، دیکھ لو، ملاقات کر لو۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسرائیل ذرا دل کی رگ کو چھو دیتے ہیں، پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ لوگ آ کر پوچھتے ہیں بتا میں کون ہوں، ادھر سے کہتا ہے مجھے اس وقت کوئی پتہ نہیں میں کون ہوں، تم کون ہو۔ سارا جہان کا قصہ تو ختم ہو چکا ہے، کس کی پہچان ہو اور کون کسی کو پہچان، اور حالت یہ بن گئی کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق فالتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ ہاتھ لگا لگا کر کے دیکھتے ہیں، پیروں کو ٹھنڈے ہونے شروع ہو گئے، پنڈلیوں کی جان نکل گئی۔ حضور فرماتے ہیں کبھی کبھی گھٹنوں میں جان روک دی جاتی ہے، یہاں روک کر مزید تکلیف پہنچاؤ۔ کبھی کبھی پیٹ میں روح کو روک دیا جاتا ہے، یہاں روک کر اور تکلیف کا سبب بناؤ، حلق میں آ کر کانٹا سا پھنس جاتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے لوگوں یہ دنیا میرے لیے بدل گئی، یہ جہان میرے انقلاب آ گیا۔ ہزاروں کے مالک تھے، کروڑوں کے مالک تھے، آج لاوارث ہو گئے، مکھی بیٹھ جائے اڑا نہیں سکتا۔ جس کے ایک ٹیلی فون سے پورے ملک میں بھگدڑ مچ جایا کرتی تھی، آج محتاج ہوا پڑا۔ ایک آرڈر سے پوری فوج تیاری میں آ جاتی تھی، کمانڈر صاحب ہیں، بریگیڈیئر صاحب ہیں، کرنل صاحب ہیں، موت آئی محتاج ہے، مکھی بیٹھ جائے اڑانے پہ قادر نہیں۔ ارے جان نکلتے نکلتے بھی حالات یہ بنے، پیروں کے انگوٹھے بھی دوسرا آدمی باندھ رہا ہے، جان نکلتے ہوئے منہ پھٹ گیا دوسرا آدمی بند کر رہا ہے، آنکھیں چر گئی، ہاتھ دوسرے آدمی نے رکھ کر آنکھوں کو نیچے کو دبایا۔ وہ آنکھیں جو غیر محرم عورتوں کو دیکھا کرتی تھی، وہ آنکھیں جو رات دن تماشے دیکھا کرتی تھی، وہ آنکھ جو حسن و جمال کے نظارے کیا کرتی تھی، آج اس کی پتلیاں بدل گئی، آج وہ پھٹ چکی ہے، آج وہ بے نور ہو چکی ہے، آج وہ کسی دوسرے کی محتاج بن چکی ہے۔ شور اعلان کر دیا گیا، اطلاع کرو بھائی، حیدرآباد والوں کو بھی خبر دے دو جلدی آ جائے، فلاں آدمی مر گیا۔ مرنے والا مر گیا، باقی لوگوں کو سب دھندا مل گیا کہ یہ کام کرو، کفن تو لانا، خوشبو تم لانا، یہ کرنا وہ کرنا۔ تیاری ہوئی، لے آئے اٹھا کر تختے پہ اتار لیا، آئے جس تختے کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا کرتا تھا آج اس تختے پہ لیٹا ہوا۔ نہلانے والے کے کندھے پہ اگر کبھی تختہ دیکھا تو سر جیسی جان میں ہو جایا کرتی تھی، پتہ نہیں یہ تختہ کس کے لیے چلا ہے، اور آج تختے پہ اپنا نمبر آ گیا۔ دو ہی تو چیز ہے دنیا میں، ایک تخت ایک تختہ، تخت کے پیچھے دنیا پھرتی ہے، تختے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں، تختے کے لیے کوئی تیار نہیں، اللہ میاں زبردستی لاتے ہیں، ورنہ مرنے کو کون تیار؟ 100 سال کی عمر گزر جائے پھر بھی کہتا 2-4 سال اور یوں ہی رگڑا لگاتا رہو، 2-4 سال مجھے اور بھی ملنے چاہیے،
دانت نہیں رہے، ہاتھ ہلنے لگ گئے، پیروں سے چلا نہیں جاتا. بڑے مشکل لوگ ملتے ہیں جو کبھی یوں کہتے کہ مولانا دعا کرو اللہ میرا ایمان پہ خاتمہ فرمائے، بلکہ یہ کہیں مولانا دعا کر دیجیے اللہ صحت اور تندرستی عطا فرمائے، 2-4 سال ذرا اور زندہ رہو. اسے خیال یہ ہے کہ میرے بعد سموسے کون کھائے گا. بڑے مزے کر رہا، چلنے سے عاجز ہے، نماز نہیں پڑھی جاتی اور جینے کی پھر بھی تمنا ہے، آرزو ہے دل میں کہ زندہ رہو. سب کچھ بلا کر کے اللہ کو یاد کرتا تو مزے آ جاتے. عمر رسیدہ لوگ پہلے بچ جایا کرتے تھے بعض گناہوں سے، لیکن اب الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ گھر گھر میں ٹی وی لگی ہوئی ہے، جہاں جوان عورت مرد سب کچھ دیکھتے ہیں. بڑے میاں بھی یہاں پہ میری بھی کرسی ڈال دو، میں بھی ذرا وقت گزار لوں گا. قبر میں پاؤں لٹک رہے ہیں، ابا جی دادا جی کیا فرما رہے ہو؟ ارے مجھے بھی وہیں لے جاؤ اپنے پاس، قبر کی تیاری کروں گا. کون کرے تیاری؟ تیاری کرنے والے تو یہ لوگ تھے. ایک صحابی نے ساری رات کروٹیں بدلی. بیٹی نے پوچھا ابا جان نیند نہیں آتی؟ فرمایا بیٹی جو قبر کا عذاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن چکا ہو اسے نیند کیوں کرائے؟ کیسے نیند کروں؟ امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی بیٹی سے فرمایا بیٹی تیری آنکھیں خراب ہو گئی، تجھ آ گئی ہے، تو اللہ اللہ ساری رات کرتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، کچھ دیر آرام کر لیا کر. کہنے لگے ابا جان نیند آتی ہے، سونے کے لیے تیاری کرتی ہوں، بستر پہ لیٹ جاتی ہوں، مال دل میں خیال آتا ہے شافعی کی بیٹی تو نے تو بستر سنبھال لیا، صبح تیری نہ معلوم زمین کے اوپر ہوگی یا لاکھوں من مٹی کے نیچے ہوگی. پھر نیند اکھڑ جاتی ہے. اللہ سے ڈرنے والوں کی آنکھیں بے شمار بزرگوں میں سے ایسے ملیں گے، آپ تذکرے پڑھ کر کے دیکھیں، خدا کی قسم رو رو کر آنکھوں کی بینائی پا کر. تمہیں کبھی رونا نہیں آیا ہوگا اپنے اعمال کو دیکھ کر، کیوں روئے؟ فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ہر شے فنا ہو جائے گی، نہ کوٹھی رہی، نہ بنگلہ، نہ ایوان صدر، نہ جھوپڑی، نہ مکان، نہ دکان، کوئی شے نہیں رہے گی. إِذَا السَّمَاءُ انشقت، آسمان پھٹ پڑے گا. اذا الشمس کبرت، سورج بے نور ہو کر زمین پہ گر پڑے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، یہ ستارے جو آسمان کو مزین کیے ہوئے زمین پہ گر پڑیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ، یہ پہاڑ کپاس کی طرح ہوا میں اڑ جائیں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، یہ پہاڑ جو ساری زمین کو کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں یہ ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں اڑ جائیں گے. حالات ایسے بنیں گے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. لوگوں ڈرو اس پروردگار سے جو ساری زمین و آسمان کو تباہ و برباد کر دے گا. حالات یہ بنیں گے یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی اماں اپنے بچے کو زمین میں پھینک کے مار دے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. اس طرح پہ مخلوقات پڑی ہوگی گویا کہ ساری زمین بے ہوش، کلیجے پھٹ جائیں گے، جگر پھر جائیں گے. ایک بنسری بجے گی، شہر کے لوگ جنگل کو نکلیں گے، جنگل والے شہر کو آئیں گے. ادھر سے آواز آ رہی ہے، آواز بڑھتی بڑھتی جاندار تمام فنا ہو جائے. لوگ اس کو کہانی سمجھتے ہیں اور جب واسطہ پڑتا ہے پھر یقین آتا ہے کہ اوہو جو میں سوچتا تھا وہ غلط نکلا.
لیکن اس وقت کا سوچنا کام نہیں آتا. اس وقت کے سوچو بچار سے بنتا کچھ نہیں. ارے سوچنے والے لوگ پہلے بے شمار گزر چکے. لوگ عذاب کو دیکھ دیکھ کر کے کہیں گے فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُوقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ. اے اللہ میری توبہ، میں اپنے جرموں کا اقرار کرتا ہوں. آواز آئے گی چپ ہو جا، بکواس نہ کر. اپنے جرموں کا اقرار کرتے ہوئے عرض کریں گے ربنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. ساری عمر بدماشی کی، حرام کمایا، حرام کھایا، حرام دیکھا، حرام سنا، آج بکواس کرتا ہے اِسْتَوُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ. خبردار اگر تم نے ہمارے یہاں ساتھ مارا، ادھر سے روتا یا اللہ مجھے معاف کر دے. کہتا فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ. یا اللہ تھوڑی سی گنجائش کر دے، سانس تو لے لوں، مجھے تو سانس بھی نہیں آتا. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ. نہ موت آئے گی اور نہ زندگی بنے گی. مسلم شریف کی روایت میں ہے جہنم میں ایک آدمی کا بدن 3 میل لمبا، 3 میل چوڑا سوچ کر ہو جائے. آج ہم اپنے دماغوں میں خدا جانے کتنی کتنی آرزویں لیے ہوئے ہیں، کتنی کتنی تمنائیں بسائے ہوئے ہیں. ارے صحابہ کرام نے کمال. ابو ہریرہ کو فرمانے لگے آ میری ساتھ چل، میں تجھے دنیا کی حقیقت دکھا کے لاؤں. لے گئے، ایک ایسے گڑھے پہ جا کے کھڑا کر دیا جہاں آدمیوں کی کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھی. فرمایا ابو ہریرہ یاد کر لے گی وہی لوگ ہیں جن کے سروں پہ مالش کی جایا کرتی تھی، عطر ملا جاتا تھا، مرنے کی دیر تھی. دیکھ لے ان کھوپڑیوں کو آج کتے گھسیٹے گھسیٹے پھر رہے. مرنے کی دیر تھی. ان کے وہ ریشمی لباس ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں جن کو طرح طرح کی خوشبوؤں میں بسایا جاتا ہے. آج کل بھی لوگ مرنے والے کے کپڑوں سے بڑے ڈرتے ہیں، جائیداد سے نہیں ڈرتے. اگر مرنے والے کی جائیداد ملے، دکان ملے، مکان ملے تو اس سے نہیں ڈرتے. اور مرنے والے کے بدن کے جو کپڑے ہوتے ہیں ہاتھ سے نہیں اٹھاتے، لکڑی سے اٹھاتے ہیں. کبھی ہم مر نہ جائیں جیسے مرنا ہی نہ ہو. کون بچ سکتا اور کون بچے گا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آخری وقت ہے. مدینہ منورہ میں بے ہوشی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے. کبھی کبھی ہوش میں آ جاتی ہے. ارشاد فرمانے لگے الناس، کیا لوگ نماز پڑھ چکے؟ فرمایا قالوا لا بل ينتظرون. نہیں بلکہ جناب کا انتظار ہو رہا ہے. 2 صحابہ کو بلوا کر دونوں کے کندھوں پہ رحمت والے ہاتھ رکھ کر مسجد میں تشریف لائے. قدم مبارک گھسٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے، ممبر پہ تشریف فرما ہوئے. اور لوگوں آج کے بعد شاید تم میری زیارت نہ کر سکو گے. آخری مرتبہ بہت ممکن ہے کہ میری تمہاری ملاقات. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کا خیال کرنا، یتیموں لاوارثوں کا خیال کرنا، کسی کا مال ہڑپ نہیں کرنا. اور فرمایا گھبرانا نہیں، اب میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، میری تیاری ہے. بیماری موت کی علامت ہے، نہ معلوم اللہ تبارک و تعالیٰ کس وقت بلا لے. ادھر سے دین کی تکمیل کا بھی اعلان کر دیا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے دین کی تکمیل فرما دی. آپ واپس تشریف لے گئے اپنے حجرے مبارک میں. اللہ غنی. علماء کرام نے لکھا ہے، کتب سیر میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہوتی تھی، صحابہ کرام کی جان نکلتی تھی، انگلوں کو نکل گئے. موت کے صدمے عظیم سے صحابہ کرام اس قدر خائف ہوتے تھے کہ اے اللہ موت آئے تو جہاد کی موت آئے، شہادت کی موت آئے. صحابہ بستر کی موت پہ لعنت بھیجا کرتے. اور اب بھی
اللہ تبارک و تعالیٰ جن حضرات کو تم کہو گے جی پرانے زمانے کی باتیں نہیں اب بھی ہو رہا. ہمارے یہاں شوج آباد میں تحریک کے زمانے میں ایک نوجوان کو گولی لگی, شہید ہو گیا, دفن کر دیا. 3.5 مہینے کے بعد ہائی کورٹ کے آرڈر پر لاکھوں آدمیوں کے سامنے قبر کو اکھاڑا گیا. لاکھوں آدمی گوائے, اخباری نمائندے تھے, سرکاری آدمی تھے, سول کے لوگ تھے, لاکھوں آدمیوں نے دیکھا. دن کے 4 بجے نکالا گیا. شکل تو کیا, صورت تو کیا, باؤ میں بھی فرق نہیں آیا. 3.5 مہینے کے بعد نوجوان مسکرا رہا. اللہ کی راہ میں مرنے والوں کا یہ حال بنتا ہے. جو نوٹ گیم میں تھے ان کی راکھ بن گئی, اور نصیر الدین جوان مرحوم کی چہرے کی رنگت بھی نہ بدلی. امیہ چنو میں مولانا محمد ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے. 3-4 سال کی بات ہے, ان کا انتقال ہوا. سال کے بعد زور کی بارش ہوئی, سارے قبرستان میں پانی چلا گیا, قبر بیٹھ گئی. دوبارہ نکالا, کئی گھنٹے تک لوگوں نے زیارت کی. داڑھی کے, شکل کے, لباس کے ذرہ برابر بھی کسی چیز میں فرق نہیں آیا. وہ راہ چلو جس پہ یہ لوگ چل کے گئے, خدا کی قسم پھر موت ایک کھیل بن جاتا ہے, پھر موت ایک تماشا بن جاتا ہے ان لوگوں کے لیے, اور یہ مرنے کی تمنائیں کرتے تھے. چنانچہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ اور 2 صحابی دوسرے ساتھ ہیں. بادشاہ وقت نے انہیں پریشان کیا, میں ریاست کا مالک بنا دوں گا, یوں کر دوں گا, یوں کر دوں گا, کلمے کا انکار کر دو. نہیں, 2 صحابی موجود تھے, تیسرے کو دیگ میں ڈال کر کے پکا دیا گیا. کھال جل گئی, ہڈیاں جل کر راکھ ہو گئی. ابن حذیفہ کہتے ہیں جب تک دم میں دم رہا برابر کلمہ پڑھنے کی آواز آتی رہی. ہمیں کلمہ کیسے یاد آئے گا؟ ایک حدیث میں ہے, فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میدان حشر میں کچھ لوگ جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے, ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی. تو لوگ کہیں گے یا اللہ یہ کس امت کے نبی ہے؟ جواب ملے گا امت کے نبی نہیں, میرے نبی کے امتی ہے. ان کی قرآن پڑھتے موت آئی تھی, اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اپنی قبروں سے اٹھے, اس لیے ان کے منہ سے زعفران اور کستوری کی خوشبو آ رہی ہے. تو میں اس کر رہا تھا, یہاں تک بات پہنچ گئی کہ تختے پہ آ گئے. اب لگے کپڑے اتارنے کے لیے, ہاتھ پاؤں مارنے, کپڑے اتارو. عورتیں عورت کے قریب آئی, اس کے کان کا زیور اتارا, ناک کا زیور اتر رہا ہے. ادھر روح آواز دے کر کے کہتی ہو میری چوڑیاں توڑنے والی ہو, میرے کانوں کا زیور نکالنے والی ہو, میری ناک کا زیور اتارنے والا, آج میری چوڑیاں ٹوٹ رہی ہیں, کل کو تمہاری بھی اسی طرح سے توڑ دی جائے گی. آج میرے سوٹ اتار رہی ہو, کل کو تمہارے اسی طرح سے اتریں گے. ذرا سوچ کے آ, یہ اکیلی میری باری نہیں, کنبا قبیلہ چھوڑ کے واری, سچے گھر کی کر تیاری, یہ نہ سمجھنا اکیلی سدھاری, سبھی چلیں گے باری باری, کلو نفس ذائقۃ الموت. آج میرا مرنا ہو گیا, آج میں چلا ہوں, آج میں چلی ہوں. گھر والوں, قبیلے والوں, پہلے اگر بات یاد نہ تھی تو میری موت کی وجہ سے تم یاد کر لو, اسی طرح سے رخصت ہو جاؤ گے جیسے میں ہو گیا ہوں. کپڑے اتارنے لگے. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کپڑے ہاتھ لگانے سے میت کو تکلیف ہوتی, چھروں کی طرح چبھتے. ایک ارشاد ہے مکھی بیٹھ جائے پہاڑ معلوم, پہاڑ معلوم. کپڑے اتار لیے گئے, اب غسل کی تیاری ہے, پانی ڈالنے لگے. نے کہا آہستہ آہستہ سارے کام کو انجام دو, آج میرا نمبر ہے, کل کو تیرا نمبر ہے, اسی طرح سے مشغلانہ بنانا. بلکہ حالت یہی بنتی چلی جائے گی, جانوں پر سب میں پڑے ہیں متصل, غسل کے پانی کو کر لے معتدل. آج میری زبان بند ہے, آج میں بولنے سے عاجز ہوں, کل کو تم سب اسی طرح سے ہو جاؤ گے. ٹھنڈے گرم کا خود خیال کرو, میں نے بولنا نہیں.
میری قدرت ختم ہے، ورنہ میں وہ وکیل تھا کبھی کسی کو بولنے نہیں دیا، میں وہ مجسٹریٹ تھا کبھی کسی کو چوں نہیں کرنے دی۔ اے کاش آج میری زبان کو وہ تالا لگا کہ قیامت سے پہلے کھلنے والا ہے ہی۔ انجام میرا دیکھو اور اپنی تیاری کرو۔ کہتا ہے کہ میں نے جھیلی ہے مصیبت بے شمار، حال حال جسموں سے کپڑے اتار، تیرے ہاتھ مجھے بڑی تکلیف پہنچا رہے ہیں اور نامعلوم قبر میں اگلی منزل باقی ہے، وہاں میرا کیا بنے گا۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کو اس طرح کا عذاب ہوگا کہ دائیں پسلی بائیں کے اندر سے گزر جائے گی، بائیں پسلی دائیں طرف کو نکل جائے گی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں ڈال ڈال کر صحابہ کرام کو دکھلایا اور فرمایا کہ ایک سانپ ایسا مسلط کر دیا جائے گا جو سر سے لے کر پیروں تک ہی اور پیروں سے لے کر سر تک ہمیشہ ڈستا ہی چلا جائے گا۔ اللہ پاک کے نبی نے ارشاد فرمایا اس سانپ کی زبان ہوگی، وہ ہائے ہائے کرے گا، وہ بول کر کہے گا وہ دن یاد کر، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آواز آیا کرتی تھی تو وہیں بیٹھا ریڈیو بجایا کرتا تھا، اب میری ڈیوٹی ہے قیامت تک تجھے یوں ہی ڈستا رہوں گا۔ حضور نے فرمایا اگر میں تمہیں قبر کا عذاب دکھا دوں تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو، مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ صحابی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو ایوب انصاری، سارے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ، فرماتے مغرب کی نماز کے بعد حضور مدینے پاک سے باہر تشریف لے چلے، میں بھی پیچھے ہو لیا۔ کافی دور جب نکل گئے تو ایک چیخو پکار کی آواز آئی، بھیانک قسم۔ حضور نے مجھ سے پوچھا ابو ایوب آواز سنی؟ میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ سنی۔ فرمایا یہود کے قبرستان کی آواز ہے، مردوں کی پٹائی ہو رہی ہے، ان کی چیخو پکار کی آواز۔ ابو ایوب فرماتے ہیں اس قدر بھیانک آواز تھی میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ کیا خیال ہے یہ جو قبروں میں ہم اپنے چھوٹے بڑوں کو پہنچا کے آتے ہیں وہاں کی بات بنے ہوئے لاکھوں من مٹی کے نیچے کیا بنتی ہے وہ جانے اور اس کا خدا جانے، لیکن اس کے لیے ہمارا تیاری کا پروگرام بڑا مشکل ہے۔ کبھی بھی رات کو اٹھ کے رونے کے کہ اے اللہ گناہ تو مجھ سے ہو گئے، جرم تو مجھ سے ہو گئے، پر تو تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، مجھے یہاں معاف کرنا۔ اگر یہاں پہ آدمی رو دھو لے تو بڑا کچھ ہے۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہنم کی آگ کو آنکھوں کا پانی بجھاتا ہے، صرف کوئی شے اور نہیں بجھا سکتی۔ فرمایا جب پانی ڈالنے لگتے ہیں کہ گرم ٹھنڈا نہ کرنا، خیال کر لینا، ادھر ہاتھ پھیرنے لگا ملنے کے لیے، آواز آتی ہے کہ او لوگو دیکھ کر کے میرے جسم پہ ہاتھ پھیرو، میں بڑے بڑے صدمے عظیم برداشت کر کے آیا ہوں، بڑی تلخ گھاٹیوں سے گزر کے آیا ہوں، میری رگ رگ توڑ دی گئی، میری جان کا قیمہ بڑھا دیا گیا۔ کہتا جس طرح ملتے گورے کو نہ مل، اور زور سے تو پکے پھوڑے کو نہ مل، پکا پھوڑا بھی میری جان کے مقابلے میں کیا دکھے گا، میری رگ رگ ٹوٹ گئی، میرے منہ میں تلخی آج تک موجود ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے موت کی تلخی ہزاروں سال تک منہ میں موجود رہتی ہے۔ کفن میں ڈال لیا گیا، آ بھائی آخری دیدار کے لیے آ جاؤ، سب کے سب گھر والے بھی، قبیلے خاندان والے بھی، رشتہ دار بھی آؤ، جس نے منہ دیکھنا ہو۔ آج کے بعد یہ شکل نظر نہ آئے گی، ہزاروں ان کو دیکھیں گے، ہزاروں انہیں دیکھیں گے، مگر یہ صورت آج کے بعد قطع نظر نہ آئے گی۔ ہے کون لوگ؟ فرمایا وہ ہے جو کہتے تھے وما یکذب بہ الا کل معتد نسیم، اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جو کہتے تھے نبی کا فرمان، اللہ کا قرآن افسانہ ہے، کہانیاں ہیں، قصے ہیں گھڑے ہوئے اور کچھ، آج حقیقت بن کر سامنے آ گیا۔ منہ دیکھ رہے ہیں، کفن میں تیاری ہے، امی جان چل بسی، ابا جان چل بسے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قبیلے کی عورتیں کہتی ہیں دیکھو تمہاری ماں کا آخری مرتبہ منہ دیکھ لو، امی جان جا رہی ہیں۔ چھوٹی بچی سے پوچھا کہ یہ کیا بنا، کہنے لگی عورتیں کہتی ہیں میری امی جان فوت ہو گئی ہے۔ ارے آج کے بعد یہ سارے معصوم رویا تو کریں گے، ہزاروں کو ملیں گے، دیکھیں گے، لوگوں کے رحم و کرم پہ رہیں گے، پر ساری عمر کے لیے ماں کی ممتا سے محروم ہو گئے۔
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.